آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور گہرے مطالعے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ میرا مطلب ہے صدیوں پرانی مذہبی پیش گوئیاں اور جو آج کے عالمی سیاسی حالات ہیں، یعنی ماڈرن جیو پولیٹکس، ان کے درمیان ایک بہت حیران انگیز کنیکشن کھولنے جا رہے ہیں ہم۔ جی، اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ بالکل، ہم دراصل ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بہت مشہور تجزیے کی اس گہرائی میں جائیں گے جہاں 1400 سال پرانی احادیث اور آج کے جو سیٹلائٹ میپس ہیں وہ آپس میں اوور لیپ ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس جائزے میں ہم امام مہدی کے ظہور، 15ویں صدی ہجری کی اہمیت اور عالمی حالات پر غور کریں گے۔ لیکن اس تحقیق میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نہایت ضروری وضاحت کرنا یہاں لازمی ہے۔ دیکھیں، آج کی اس پوری گفتگو میں جو بھی سیاسی یا مذہبی خیالات شامل ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے سامنے موجود ابتدائی مواد تک محدود ہیں۔ یعنی ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ذاتی رائے اور تجزیے ہیں، صرف وہاں تک۔ ٹھیک یہی بات ہم دونوں یہاں بیٹھ کر کسی بھی نظریے کی، چاہے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا، ہرگز حمایت نہیں کر رہے۔ ہمارا واحد مقصد اس فراہم کردہ مواد میں موجود خیالات کو بغیر کسی طرفداری کے کھول کر بیان کرنا ہے۔ صحیح، کیونکہ سننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خود انہوں نے بھی اپنے خطبے میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ ان کا ذاتی گمان ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی حتمی عقیدہ نہیں بلکہ ایک علمی تجزیہ ہے۔ اچھا، آئیں ان باتوں کی تہ تک چلتے ہیں۔ ہم اس وقت اسلامی کیلنڈر کے مطابق 15ویں صدی ہجری میں جی رہے ہیں۔ اب عام طور پر صدیاں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس 15ویں صدی کو انہوں نے ایک عام تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم عالمی تبدیلی کا آغاز قرار دیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے پیچھے جانا ہوگا۔ ان کے تجزیے کے مطابق اسلامی تاریخ کا ایک اپنا مزاج ہے جو صدیوں کے چکر میں گھومتا ہے۔ نبی کریم کی آمد سے لے کر یورپ کی مداخلت تک مسلمانوں کا تقریباً 1000 سال تک عروج رہا۔ 1000 سال! یہ واقعی ایک بہت لمبا عرصہ ہے کسی بھی تہذیب کے عروج کے لیے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ 1000 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا، ایک شاندار شوکت اور غلبہ قائم تھا۔ لیکن پھر یورپ کے مداخلت نے اس 1000 سالہ عمارت کو آہستہ آہستہ ڈھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ راتوں رات کوئی سلطنت گر گئی ہو؟ بالکل نہیں۔ جو عمارت 1000 سال میں بنی ہو وہ ایک جھٹکے میں تھوڑی گرتی ہے، وہ آہستہ آہستہ خنڈر بنتی گئی، اور آخر کار اس عروج کے 1000 سال بعد یورپ نے آ کر اسے مکمل طور پر گرا دیا۔ یہ تو زوال کی بات ہو گئی، لیکن انہوں نے سورہ مدثر کی آیت کا جو حوالہ دیا ہے وہ مجھے بہت دلچسپ لگا تھا۔ ہاں، انہوں نے اس زوال کو ایک بہت ہی گہری تشبیہ دے کر سمجھایا ہے۔ انہوں نے نبوت کو ایک سورج سے تشبیہ دی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح حضرت عیسیٰ کے بعد تقریباً 600 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، تو یعنی نبوت کا سورج اس وقت غروب تھا۔ ٹھیک، نبوت کا سورج غروب تھا اور دنیا میں صرف پچھلے انبیاء کی بچی کچی تعلیمات کی روشنی تھی جو چاند کی روشنی کی طرح ہوتی ہے، مدھم سی۔ پھر 600 سال بعد یہ سورج دوبارہ طلوع ہوا، اور اس تجزیے کے مطابق یہ سورج لگاتار 14 صدیوں تک چمکتا رہا۔ جی، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب ان 14 صدیوں کے بعد اس سیدھے فیض کا سورج جیسے ڈھل چکا ہے۔ تجزیہ نگار کے الفاظ میں صدیوں کی وہ شام آ چکی ہے جہاں اب آسمان پر صرف شفق کی سرخی باقی رہ گئی ہے۔ شفق کی سرخی یعنی وہ سورج ڈھلنے کے بعد والی جو لالی ہوتی ہے آسمان پر۔ جی، اور انہوں نے اسے 14ویں صدی کے چاند کی مثال سے بھی جوڑا ہے کہ 14 دن میں چاند مکمل ہوتا ہے اور 14 صدیوں بعد اب وقت کا پہیہ گھوم کر ایک نئے موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ 15ویں صدی ایک نئے دور کی شروعات لگتی ہے۔ یہ تشبیہ دماغ کو کھولنے والی ہے واقعی، لیکن یہاں ایک بہت بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے تو مختلف رائے پائی جاتی ہیں، تو اس مخصوص تجزیے میں ان کی شخصیت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ امام مہدی کے بارے میں 2 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ شیعہ مکتب فکر کا ہے جس میں وہ 1200 سال سے پوشیدگی میں ہیں اور ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جنہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ جو اس خطبے میں پیش کیا گیا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ بالکل،
دوسرا نظریہ جو مقرر کا ذاتی گمان ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد معصومیت ختم ہو چکی ہے، اس لیے امام مہدی ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوں گے۔ معصومیت ختم ہونے کا مطلب یعنی وہ پیدائشی طور پر غلطیوں سے مبرہ نہیں ہوں گے، میری سمجھ کے مطابق؟ ٹھیک سمجھیے آپ، معصومیت صرف انبیاء کا خاصہ تھی، جب نبوت ختم ہو گئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی، اس لیے وہ کوئی ماں فوق الفطرت شخصیت نہیں ہوں گے جو صدیوں سے چھپی ہوں، بلکہ عام بچوں کی طرح پالے بڑھیں گے اور عام زندگی گزاریں گے۔ ان کی نشانیاں بھی تو بہت جوش و خروش سے بیان کی گئی ہیں اس مواد میں۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کا چوڑا ماتھا اور خری ناک ہوگی، اور سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یہ اچانک اصلاح والا نقطہ واقعی اس پورے خطبے کی جان ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ پہلے سے کوئی بہت بڑے مذہبی رہنما ہوں۔ اس اچانک تبدیلی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت زبردست مثال پیش کی۔ ہاں، عمر بن عبدالعزیز کا کردار تو تاریخ میں بہت واضح ہے۔ جی، وہ خلافت سے پہلے ایک نہایت تھاٹ باٹ والی امیرانہ زندگی گزارنے والے شہزادے تھے، جو لباس ایک بار پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ لیکن جب ان پر خلافت آئی تو ان کی زندگی میں ایک اچانک انقلاب آیا، اور ان کی درویشی نے لوگوں کو حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی۔ یعنی ایک ہی رات میں ایک عام انسان سے اتنی بڑی روحانی شخصیت بن جانا؟ اس تجزیے کے مطابق امام مہدی کے ساتھ بھی ٹھیک ویسا ہی روحانی انقلاب پیش آئے گا۔ بالکل، اور جب یہ ہوگا تو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ حالات بہت تیزی سے بدلیں گے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب گفتگو عالمی حالات پر آتی ہے۔ پرانی پیشگوئیاں اور آج کا جیو پولیٹیکل منظرنامہ یہاں بالکل ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ مواد کے مطابق سعودی عرب میں ایک بادشاہ کی وفات پر خاندان میں اختلاف اور خانہ جنگی کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حکمران خاندان کے آپسی اختلافات افراتفری پھیلائیں گے، اور اس افراتفری کے دوران جو بدیشی فوجی اڈوں یعنی فورن ملٹری بیسز کا ذکر ہے وہ تو واقعی حیران کر دیتا ہے۔ یہ وہ جیو پولیٹیکل اوورلے ہے جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ احادیث میں شیطان کے سینگ نکلنے کی پیشگوئی ہے۔ تجزیہ نگار نے ان جدید بدیشی فوجی مراکز اور وہاں نصب میسائلز کو ٹھیک انہی شیطان کے سینگوں سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی 1400 سال پرانی اصطلاح براہ راست آج کے ملٹری بیسز سے جوڑ دی گئی ہے۔ تو انہی خراب حالات میں امام مہدی کا کردار کیسے شروع ہوگا؟ جب مدینہ میں یہ خروج عروج پر ہوگی تو امام مہدی اس ڈر سے کہ لوگ انہیں رہنما نہ بنا لیں، مدینہ سے نکل کر مکہ میں چھپ جائیں گے۔ وہ خود خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہ بات خود ان کی سچائی کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ منصب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، پھر لوگ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ جی، لوگ انہیں مکہ میں ڈھونڈ کر مجبوراً ان کے ہاتھ پر بیعت یعنی الیجنس کریں گے، اور جیسے یہ خبر پھیلے گی شام سے ایک طاقتور فوج ان پر حملہ آور ہوگی، اور وہاں وہ عظیم واقعہ پیش آئے گا جہاں فوج زمین میں دھس جائے گی، بیدا کے مقام پر۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز سیٹلائٹ سے مانیٹر ہو رہی ہے، زمین میں ایک پوری فوج کا دھس جانا ایک ناقابل تردید نشانی ہوگی دنیا کے لیے۔ اور اس معجزے کے بعد دنیا بھر سے سبھی اہم روحانی شخصیات خود آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گی، کسی کو کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ لیکن صرف بیعت سے تو عملی کام نہیں ہوتا نا، ریاست تو فوجی طاقت سے چلتی ہے۔ یہاں سے کالے جھنڈوں والی فوجوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو مشرق سے آئیں گی۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر کے تناظر میں دیکھیں تو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس انقلاب کو اصل فوجی طاقت مشرق سے ملے گی، جسے احادیث میں خراسان کہا گیا ہے۔ سننے والوں کی آسانی کے لیے اگر ہم آج کے حساب سے خراسان کی حدود بتائیں تو یہ صرف آج کا افغانستان تو نہیں ہے۔ نہیں، تاریخی طور پر خراسان میں آج کا مکمل افغانستان، ایران کا مشرقی حصہ اور پاکستان کا ایک بہت بڑا رقبہ، خاص طور پر شمالی اور مغربی علاقے شامل ہیں۔ انہی علاقوں سے کالے جھنڈوں والی ایسی فوج آئے گی جو کسی سے رک نہیں پائے گی۔ اس زمینی مواد میں علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد کا ذکر بھی ہے، جنہوں نے اپنے تصورات سے اس 15ویں صدی کے انقلاب کے لیے رستہ ہموار کیا۔ ان کی سوچ نے دراصل ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ بالکل، علامہ اقبال نے دین کو ایک زندہ تصور بنایا اور مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ بلند کیا۔ ان دونوں مفکروں نے ہی برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسی بنیاد دی جس کا نتیجہ پاکستان کی صورت میں نکلا۔ پاکستان کے قیام جو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا، اسے اس پورے تجزیے میں ایک معجزہ اور ایک بہت اہم پوائنٹ قرار دیا گیا ہے۔
और उसके साथ ही वादी सिंध यानी इंडस वैली का जिक्र आता है। ये पूरा वसी खित्ता जहां से निकलने वाले मददगार कारवान का जिक्र इस कहानी में बहुत अहमियत का हामिल बताया गया है। यानी आलमी सतह पर नया निजाम आने से पहले असल फौजी तैयारी यहीं इन्हीं पहाड़ों और मैदानों में हो चुकी होगी। और उनका आखिरी मकसद सिर्फ मुकामी आज़ादी नहीं बल्कि बैतुल मुक़द्दस को आलमी ताकतों से वापस लेना होगा। सही। और यहाँ उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जिक्र भी किया, जो थे तो कुर्द लेकिन फतह उन्होंने जेरूसलम को किया। तज्जिए के मुताबिक अब वही किरदार खुरासान से आने वाले लोग अदा करेंगे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये सारी बातें जहां हम कदीम पेशगोइयों को आज की जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, ये हमें किस सिमत लेकर जा रही हैं? इसका निचोड़ ये है कि तज्जिया निगार ने इन तमाम बातों को एक लड़ी में पिरोने की कोशिश की है, ये बताने के लिए कि 15वीं सदी हिजरी का आगाज कोई आम बात नहीं। हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां ग्लोबल पावर डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर बदलने वाले हैं। और ये सब सुनने वालों के लिए बहुत अहम है, चाहे कोई इन बातों पर पूरी तरह यकीन रखे या ना रखे, लेकिन ये तज्जिया हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है कि इंसानी तारीख, अकायद और आलमी तब्दीलियां एक दूसरे के साथ कितने गहरे तरीके से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, हम आम खबरों को बस खबरें समझकर भूल जाते हैं, लेकिन किसी तज्जिया निगार की नज़र में वो हज़ारों साल पुरानी पेशगोई की अमली शक्ल होती हैं। इससे एक निहायत अहम सवाल जन्म लेता है। हाँ, वो क्या? अगर तारीख वाकई सदियों के चक्कर में अपने आप को दोहराती है और पुरानी पेशगोइयां आज के आलमी हालात से इस कदर मिलती जुलती लगती हैं, तो क्या दुनिया की दीगर कदीम तहजीबों की ऐसी पेशगोइयां भी हैं जो आज के इस बदलते हुए आलमी सियासी मंजरनामे की तरफ ठीक उसी तरह इशारा कर रही हैं? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। क्या कदीम मायंस या रोमन्स की ऐसी कोई पेशगोइयां हैं जो इस ग्लोबल क्लाइमैक्स की तरफ इशारा करती हों? ये वाकई एक नया दरवाज़ा खोलता है तहकीक का। जी, और यही वो सवाल है जो दुनिया की तमाम बड़ी तहजीबों के आलमी उरूज और जवाल के तसव्वुर को आपस में जोड़ सकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सुनने वाले इस सवाल पर खुद भी तहकीक करेंगे। आज की इस गुफ्तगू ने सदियों पुरानी तारीख को बिल्कुल हमारे सामने जिंदा कर दिया। इस गहरे मुताले को आज यहीं ख़त्म करते हैं। सुनने वालों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अगली मर्तबा किसी ऐसे ही पुरकशिश मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।